سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم۔ جمعہ 10 محرم، اللہ نے یہ دن آپ کے لیے طے کیا ہوا تھا جو چھری حضرت اسماعیل سے ہٹائی گئی، پھر حضرت عبداللہ سے ہٹائی گئی، اسے حضرت حسین پر چلنا تھا اور قربانی کی داستان نے اپنے انتہا کو پہنچنا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت ام سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے۔ وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے اور ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز۔ بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی، مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا، وہ مٹی دکھائی ہے۔ اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے، جس کے بارے میں رسول اللہ کا دین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ المانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے۔ آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے۔ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا، میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی۔ میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا۔ تو سیدنا حسین کے اس واقعے کو یاد کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے یا کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور زاروں قطار رو رہے۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی۔ تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے، اور یہ صرف اس واقعے کے وقت نہیں ہوئے، اس واقعے کے بعد بھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ واقعے کے بعد کیسے؟ وہ بھی حدیث مسند امام احمد میں، حدیث متواترہ ہے، سب سے بڑی حدیث کی قسم۔ چند ایک حدیث متواترہ ہیں جن میں سے وہ حدیث متواترہ ہے جو صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیا۔ یعنی جو کثرت کے ساتھ لوگوں نے روایت کی ہو، ان میں سے ایک حدیث متواترہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 2165 نمبر حدیث، جلد 1 صفحہ 242۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس حدیث نے میرا یہ سارے کا سارا معاملہ سیدھا کر دیا تھا، اور میں نے یہ اپنی نیت کر لی کہ میں نے فکر حسین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس حدیث کے بعد۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر کے وقت خواب میں مجھے ملے، بال بکھرے ہوئے،
जिस्म पे गर्द लगी हुई, परांदा हालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान, और हाथ में खून की एक शीशी उठाई हुई। तो इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान है, ये आपकी क्या हालत है? अब ये सहाबी का ख्वाब है, वहाबी का, देवबंदी का, बरेलवी का नहीं है। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। तो सहाबा किराम तो कन्फर्म हुजूर की शक्ल को पहचानते थे। या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपकी क्या हालत हो गई है? हुजूर की वफात के 50 साल के बाद ये ख्वाब देख रहे हैं इब्ने अब्बास। सहाबी का ख्वाब है, वहाबी का नहीं है, ये ज़हन में रखिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हुसैन और उसके साथियों का खून है। मेरे बच्चे हुसैन को, उनके साथियों को शहीद कर दिया गया करबला में, और मैं सुबह से उनका खून जमा कर रहा। वो कहते हैं मैं कांप के उठा, मैंने वो दिन और तारीख नोट की, और बाद में जाहिर है कि उस वक्त ना तो जियो था, ना दुनिया टीवी था, ना इंटरनेट मोबाइल था। बहुत अरसे बाद खबर पहुंची कि उसी दिन 61 हिजरी में 10 मुहर्रमुल हराम के दिन उसी वक्त सैयदना हुसैन को शहीद किया गया था। सदा रहेगा हुसैन का गम, सदा रहेगा हुसैन का गम।